کل جو ہے ہم نے 10 سال سے 35 سال کی عمر میں کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کی۔ یاد رکھیں، ہم پراپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے کہ جس نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگر ساری کائنات تمہاری تعریف لکھنے بیٹھ جائے اور کائنات کے اندر جو پانی ہے وہ سیاہی میں بدل جائے اور درخت جو ہیں وہ کلموں میں تبدیل ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے صحابہ تمہاری شان ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی پھر شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ یہ صرف یوں سمجھ لیں خلاصہ، اور خلاصہ بھی نہیں بلکہ ابتدائی چند باتیں ہیں۔ ہم ابتدا بھی صحیح معنوں میں نہیں ہے کہ میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ ہم نے پہلے جو باتیں سنی ہیں وہ قبل النبوہ یعنی نبوت سے پہلے والی، اور اب جو ہے وہ بعد النبوہ والی باتیں شروع ہوں گی۔ جو پہلے کی باتیں ہیں، جو خرق عادت نبوت سے پہلے بات پائی جاتی ہے اس کو ارہاس، اور جو نبوت کے بعد خرق عادت پائی جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا اور سورج کو پھیرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ ساری باتیں نبوت کے اظہار کے بعد ہے، لہٰذا یہ معجزات ہے۔ اور اگر یہی باتیں، ان میں سے مثال دے رہا ہوں، ان میں سے کوئی پہلے ہوتی تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ معجزہ نبوت کے بعد ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اعلان نبوت ہے، یعنی اظہار فرمایا 40 سال کی عمر میں کہ میں نبی ہوں، وگرنہ تو یہ صحابہ نے، ایک صحابی ہیں حضرت جابر، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ حالانکہ صحابی تو سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں سرکار نے دعوی نبوت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میرے پیارے صحابی میں تو اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ گویا کہ میں آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے کہ آدم کیسے بنے، میں تو اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی۔ یہ صرف اظہار نبوت ہے کہ سرکار نے نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اب مقدمات نبوت کس طرح ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رات کو جو خواب دیکھتے، دن کو اس کی بعین ہی تعبیر ظاہر ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے ہر خواب کو بالکل جیسے دیکھا ہوتا ویسے ہی صبح بالکل تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھنے شروع کیے، اسے کہا جاتا ہے رؤیا صادقہ، سچے خواب دیکھنے شروع کیے، تو اب دل دنیا سے اچاٹ ہونے لگ گیا۔ آپ آپ جلوتوں کو چھوڑ کر، محافل کو چھوڑ کر جو ہے نا اب تنہائیوں میں عموماً بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ سرکار کے بارے میں ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں نہیں رہتے تھے، صحرا میں رہنا، غاروں میں رہنا، پہاڑوں میں رہنا، اور وہاں رہ کر ہمتاً اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چلتے چلتے غار ہیرا تک، اور آپ کا وہاں گویا کہ دل لگ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کئی روز جو ہے اسی کے اندر رہتے، بلکہ کئی دفعہ یوں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے جاتے اور مہینہ غار ہیرا کے اندر رہ کر عبادت کیا کرتے۔ وہیں رہنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اب تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے، لیکن رات کے وقت پھر وہیں رہنا ہے اکیلے، اور عبادت بھی، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کمزور دل کے مالک تھوڑی ہیں، سرکار تو بڑے دل گردے والے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی ڈر نہیں تھا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی قسط حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب لے کر آئے نا، حالانکہ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی سرکار خواب میں دیکھ چکے تھے، جب پہلی قسط لے کر آئے، وہی لے کر آئے، تو آپ غار ہیرا کے درمیان میں آ کر ٹھہر گئے، اور آ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا،
پڑھیے آپ۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ایک ہے پڑھنے والا اور ایک ہے پڑھانے والا۔ دوسری حدیث پاک میں خود سرکار نے فرمایا نا انا معلم، اور میں تو ساری کائنات کو پڑھانے آیا ہوں۔ جبریل تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر عرض کیا، سرکار نے پھر یہی جواب دیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو نا تو اللہ رب العزت انہیں عذاب کے لیے بھیجتا تو صرف یہ چیخ مارتے تھے، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے نا سرکار کو اپنے بازوؤں میں لیا اور پورے زور سے سرکار کو دبایا، سرکار کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنی وہ پورا زور سے دبا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ پورا زور لگائے نا، بندے کو خود بھی ایسے تھوڑا سا یار میں ساری جان لا دیتی ہے، اگلے دن کچھ ہوا ہی نہیں۔ سرکار پھر ایسے کھڑے ہو کہنے لگے، پھر جو ہے کہنے لگے پڑھے۔ سرکار نے فرمایا نہیں ما انا بقارن، میں کوئی پڑھنے والا تھوڑی ہوں۔ پھر جب بولا نا، یہ پہلے بول رہے تھے صرف اقرا، ساتھ ہی کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے نا جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کہا ہاں اب میں پڑھوں گا کہ اب تو نے میرے رب کی بات کی ہے۔ فرمایا وہ رب کہ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں میری اور آپ کی پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف بیٹے سے، 1 2 3 سے، اے اور بی سی سے، یہاں سے ہی بچے کو شروع کرواتے ہیں۔ کون ڈائریکٹ جو ہے ایم اے کی کلاس میں کہے جی جناب بچے کو ڈائریکٹ ایم اے کی کلاس میں بٹھا دیں؟ اور پھر ہماری انتہا کہاں پر ہے کہ ہم الف بے سے سیکھتے ہیں، بی سے سیکھتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ انسانیت کا شعور آ جائے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی انتہا یہی ہوگی نا یار، کہ ایک فلاسفر ہے، ایک سائنسدان ہے، یا ایک ڈاکٹر ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ انسان کے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فائدے مند ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے۔ لیکن قربان جاؤ مدینے والے کی پڑھائی کا پہلا لفظ ہی انسان کی پیدائش سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے علم کی انتہا پھر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ الف پڑھیں، با پڑھیں، تا پڑھیں، نا۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا یہ بھی دیکھیں کہ کتنا سرکار کا دل، جگر اور گردہ تھا، اب کتنے دلیر اور بہادر تھے کہ یہ وہ کلام پاک ہے جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر وہ قرآن اترا ہے۔ سینہ اقدس پر پہاڑ کتنی مضبوط ترین چیز ہے، مثال دی جاتی ہے اس کی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام پاک کو سنا۔ صرف اتنا ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، پسینہ جو ہے وہ آ رہا تھا، تو گھر تشریف لائے تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو گرم کپڑے دیے پہننے کے لیے، اڑانے کے لیے، کچھ افاقہ ہوا تو چونکہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود بھی پرانی کتابوں کی عالمہ تھی، کچھ جانتی تھی، اور آپ کے ایک کزن ہیں ورقہ بن نوفل جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ بت کے سامنے بیٹھ کر ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی نا تو وہ بت گر گیا، تو آپ سمجھ گئے، کہنے لگے جس بت کے اندر خود کو سنبھالنے کی طاقت نہیں وہ ہمیں کیا سنبھالے گا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور نصرانیت یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ یہ بڑے ماہر تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اما خدیجہ الکبریٰ ان کے پاس جانے سے پہلے نصرانی ایک عالم تھے اداس، ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اداس مجھے یہ تو بتائیے کہ جبریل کون ہے؟ پہلی مرتبہ نام سنا، ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہا جبریل کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ چھوڑے یہ شرک کا ماحول ہے، ہر طرف بت پرستی ہے، یہاں کون جبریل کا نام لینے والا ہے؟ کہا نہیں مجھے بتائیے تو صحیح جبریل ہے کون؟ تو اداس کہنے لگا انہو امین اللہ بینہ و بین الانبیاء، یہ تو اللہ کا امانت دار فرشتہ ہے جو اللہ اور انبیاء کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار کو جو ہے وہ جبریل نظر آئے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر آ گئے۔
اور آ کر نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. کہنے لگے بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے، یہ کیا کہتے ہیں. تو جب انہوں نے سرکار کی طرف توجہ کی اور کہنے لگے یا ابن اخی ماذا ترى، میرے بھائی کے بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح. تو سرکار نے سارا کچھ بیان کیا، وہ حضرت جبریل کا آنا اور وہ سارا کچھ بیان کیا نا. تو ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے، ایسے آنکھیں اٹھا کر نا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اٹھا کر کہنے لگے واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جس کے انتظار میں ساری عمر گزر رہی ہے اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے. کہتے کہ مجھے سمجھ نہ آئی، اما ختیجہ الکبریٰ کہنے لگی مجھے سمجھ نہ آئی. تو میں نے کہا بھائی کھول کر بتائیں نا ذرا کیا کہیں. کہنے لگے ختیجہ جبریل وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا ہے، اور یہ فرشتہ عام انسان کے پاس اس طرح وہی نہیں لے کر آتا، یہ صرف نبی کے پاس لے کر آتا ہے. اور مجھے بھی پہلے ہی اندازہ تھا جس طرح کے ان کے اخلاق تھے، جس طرح ان کی عادات تھی، جس طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور سچ بولنا اور مکے کے مشرکین سے متنفر ہونا، مجھے سمجھ آ رہا تھا ان کی عادتیں بتا رہی تھی کہ یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے کوئی بندہ ہے. آج جبریل آئے ان کے پاس تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کے نبی ہیں. اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ کاش میں اس زمانے میں کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا یا ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرے گی. آپ نے ارشاد فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جو بھی نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور شرک کی توہمات کو کاٹ دیتا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ یہی کرتی ہے. اور لیکن حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے اس سے پہلے ہی، یعنی سرکار کے تبلیغ فرمانے والے مراحل سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہوا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو نا جنت کے درمیانی حصے میں دیکھا ہے اور ان کے اوپر ریشم کا لباس بھی دیکھا ہے. اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، گویا کہ وہ مومن تھے. پھر اسلام میں جو سب سے پہلی عبادت آئی ہے وضو اور نماز ہے. اسلام کے اندر طہارت کا کیا معیار ہے، دیکھیں نا، پاکیزگی کا کیا معیار ہے، کس قدر اہمیت حاصل ہے طہارت اور عبادت کو. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ وضو فرمائیں اور نماز کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے زمین پر ایک زور سے ایڑی ماری، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. جبرائیل امین علیہ السلام نے وضو کیا، سرکار نے بھی اسی طرح وضو کیا، اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لی. اب جبرائیل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، سرکار گھر تشریف لائے اور سارے کا سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا. وہ بڑی خوش ہوئی، عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتائیں نا وضو کیسے کرتے ہیں، مجھے بھی بتائیں نا نماز کیسے پڑھتے ہیں. اللہ کرے ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہو کہ یار نیکی کا کام یہ کیسے کرتے ہیں، مجھے بھی یہ سمجھ آئے. آقا کریم علیہ السلام نے سکھایا، وہ بھی سرکار کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگ گئی. جب نماز ختم ہوئی تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، ادھر نماز ختم ہوئی تو بے ساختہ کہنے لگی نشہادو اشہدو انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد نا وحی کا سلسلہ چلا نہیں، کچھ دیر کے لیے نا رک گیا. جب وحی کا سلسلہ رکا، اب فرماتے میں بے حد پریشان رہنے لگا. مختلف قسموں کے خیالات میرے دل میں بار بار آتے کہ میں نا اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے نیچے ہی گرا دوں. جب رب سے، چونکہ اس کلام کی لذت ہے، اس کلام کی ایک لذت تھی، اب وہ لذت ظاہر ہے کہ محبوب اور محب کے درمیان جو
ملاقات کا سلسلہ ہے وہ نہ ہو تو پھر جو فرقت والے دن ہوتے ہیں نا یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں یہ ارادہ کرتا کہ اونچی جگہ سے نیچے اپنے آپ کو گراؤں تو یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مجھے آتی کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پرسکون ہو جائیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرتا مجھ پر جو ہے وہ کیفیت جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ دوسری قسط یعنی دوسری بار جو ہے نا وہی آئی تو آتے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور اپنے خاندان کو لوگوں کو ڈرائیے۔ اب تبلیغ کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے تبلیغ نہیں تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلے وحی آئی تھی وہ صرف گویا کہ نبوت کا اظہار تھا، اور اب تبلیغ کا باقاعدہ سلسلہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ پہلے سن چکے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبریں یہود و نصارہ کی پرانی کتابیں، ان کے علماء اور کاہنوں کا بتانا، جادوگروں کا بتانا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت سواد بن قارب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، صحابہ میرے ارد گرد بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو ایک شخص گزرا تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ انہیں پہچانتے ہیں، یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ سواد بن قارب ہے، جن کے پاس زمانہ جاہلیت میں ایک جن ہوتا تھا اور ان سے بڑی گفتگو کرتا تھا، تو اس جن کی وجہ سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کہا کیسے؟ بلاؤ نا ذرا اسے، اس کی کہانی، اس کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو کہنے لگے جی امیر المؤمنین دراصل میرے پاس ایک جن تھا، تابع تھا، مجھ سے بڑی محبت تھی، انسیت تھی، تو ایک رات میں سویا تو میرے پاس کہنے لگا سواد تم یہاں سوئے ہو اور مکے کے اندر قسمت جگانے والا بندہ آ چکا ہے، اٹھنا۔ کہنے مجھے نیند آئی تو میں نے کہا چھوڑ دے مجھے، انام، مجھے نیند میں سونا ہے۔ کہتے ہیں دوسری رات پھر آیا، پھر میں نے کوئی توجہ نہ دی، تیسری رات پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا اٹھ جا یار، اگر تو دائمی خوشیاں پانا چاہتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس نبی کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں رخت سفر باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب میں آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی، اور سونے کے اس سونے انداز کو دیکھ کر میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ نبیوں کے امام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ عاجزی اور سادگی اس قدر پیاری ہے، اور مسکرانے کا کیا انداز ہے کہ جب مسکراتے تو جو ہے وہ دانتوں سے نور چھن چھن کر نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا یار اتنی عاجزی، سادگی، اور اس زمانے میں بھی آپ کا پاک دامن ہونا۔ کہنے لگے یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کی کہ اللہ کے سونے محبوب اپنا ہاتھ بڑھائے نا، میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمیشہ کے لیے آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے بارگاہ میں جو ہے وہ غلام بن گیا۔ پھر میں نے سرکار کی نعت وہیں کھڑے ہو کر پڑھی، اور میں نے اس نعت کے آخر میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے نہ بھول جائیے گا، قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا اور اپنے دامان رحمت میں چھپا کر مجھے جنت میں ساتھ لے جائیے گا۔ سرکار بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا شروع ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا سواد تو نے کامیابی کو تو پا ہی لیا ہے، لیکن کامیابی کے پیچھے اس جن کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اس نے تجھے بتایا۔ کہنے لگے جی ایسا ہی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب آتا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے جی نہیں، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے جن سے بات کرنے کا مزہ نہیں آتا جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن پڑھنے کی لذت ہے، اب مجھے جن سے بات کرنے کا مطلب کوئی سرور نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جو ہے بڑے سارے واقعات ہیں کہ جو ہے ان کو بتوں نے، جنات نے بتایا کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت مازن بیان کرتے ہیں اسلام لانے سے پہلے عمان کے قریب ایک بستی سی، اور اس بستی میں رہتا تھا،
اور میں جو بت خانہ ہے نا اس کا پجاری تھا. رات کے وقت میں ایک بت کے سامنے بیٹھا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا مازن میری بات توجہ سے سن، اس جگہ کو چھوڑ اور مکے کی طرف چلا جا اگر تو خوش قسمت بننا چاہتا ہے تو. میں نے کہا اچھا خوش قسمت سے کیا تیری مراد ہے؟ کہنے لگا آخرت کے اندر جو جہنم ہے اور جہنم سے تو بچنا چاہتا ہے تو اس نبی کے غلاموں میں شامل ہو جا. اچھا. میں اٹھا انتہائی خوف زدہ. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ پھر کچھ دیر گزری تو جہاں میں رہتا تھا وہاں یہ خبر آئی کہ مکہ کے اندر ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. کہتے اچھا. اب مجھے نا اس بت کی بات پہ یقین ہونے لگا. میں اٹھا اور بت کو توڑا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑا. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھا. میں نے جاتے ہی اسلام قبول کیا، ساتھ ہی میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ میں نا بڑا عیاش آدمی ہوں، یہ میری کمزوری ہے، گانا بجانا، عورتیں، شراب، انہی لغویات میں میری عمر بسر ہو گئی اور ہمارے علاقے میں تو اب قحط پڑا ہے، میں تو بڑا تنگ دست بھی ہوں اور میرے ہاں تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کیا پیارے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی. فرمایا اے اللہ مازن کے گانے کو تلاوت قرآن میں بدل دے، اس کے حرام رزق کو حلال میں تبدیل فرما دے اور اس کی بے راہ روی کو پاک دامنی میں تبدیل کر دے اور اے اللہ اس کو بیٹا بھی عطا فرما دے. کہتے ہیں کہ سرکار نے جتنی دعائیں فرمائی تھی اللہ نے ساری قبول کر لی. اب میری یہ عادت تھی کہ جب تک قرآن نہیں پڑھتا تھا مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا. اس قدر مجھے قرآن سے محبت تھی اور میں نے بڑا سارا قرآن زبانی یاد کیا ہوا تھا. جتنا میرے پاس موجود تھا نا قرآن، اس وقت ابھی یہ کتابی پوری کی پوری کتابی شکل میں قرآن نہیں آیا تھا. کہتے جتنا میرے پاس تھا میں نے سارا زبانی یاد کیا اور میں دن رات قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. پھر میں نے نکاح کیا، پھر بے راہ روی کی طرف نہیں کیا، یہاں تک کہ 4 عورتوں سے میں نے نکاح بھی کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا جس بیٹے کا نام حیان بن مازن رکھا. پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نعت بھی سنائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ اور اسی طرح بڑے سارے یہ واقعات ہیں. 1-2 واقعہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے چرچے گویا کہ ساری طرف تھے. عالم کے اندر کہیں بت جو ہے، کہیں جانور جو ہے وہ بول کر کہہ رہے ہیں خوش بختی پانا چاہتے ہو تو محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ. اگر تم قسمت کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو تو محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. ہر طرف دھوم تھی. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہونا ہے.